زمین سے آسمان تک کا روحانی مکالمہ۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ نماز کے آخر میں انسان بیٹھ کر کیا کہتا ہے؟ یہ صرف چند جملے نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی بندگی کا اعلان کرتا ہے۔ تشہد کیا ہے؟ تشہد وہ کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایسے سکھائے جیسے قرآن کی آیات سکھائی جاتی ہیں۔ یہ نماز کا سب سے گہرا اور روحانی حصہ ہے۔ نماز کے آخر میں جب بندہ بیٹھتا ہے تو یہ محض آرام کا لمحہ نہیں ہوتا، یہ اپنے رب کے حضور حاضری کا سب سے قریبی لمحہ ہوتا ہے۔ یہاں دل، زبان اور روح ایک ساتھ بولتے ہیں۔ جب انسان بیٹھ کر التحیات للہ بولتا ہے تو انسان اپنی بندگی کا اعلان کرتا ہے۔ ایک انسان کہتا ہے تمام قولی عبادتیں، تمام جسمانی عبادتیں اور تمام پاکیزہ چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ تشہد کا آغاز ہے۔ یہاں انسان اعلان کرتا ہے کہ میری عبادت، میری نماز، میری پاکیزہ نیتیں سب صرف اللہ کے لیے ہیں۔ یہ دراصل توحید کا اعلان ہے۔ اس کے بعد جب ایک آدمی تشہد میں بیٹھ کر السلام علیکہ ایھا النبی بولتا ہے تو وہ کہتا ہے اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ یہ جملہ ایک عجیب روحانی ربط پیدا کرتا ہے۔ نماز پڑھنے والا چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو، وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام بھیج رہا ہوتا ہے۔ یہ محبت کا ایک لازوال رشتہ ہے۔ یہ امت کا اپنے رسول سے، اپنے نبی سے ایک تعلق ہے۔ پھر سلام پوری امت پر، صرف یہیں تک نہیں، پھر جب بندہ کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اپنے لیے دعا پہلے ہر نمازی اپنے لیے سلامتی اور رحمت مانگتا ہے، پھر پوری امت کے لیے۔ یہ دعا صرف اپنے لیے نہیں، یہ ہر نیک بندے کے لیے ہے، اور یہ دعا زمین پر موجود نیک بندوں اور آسمانوں میں بھی پہنچتی ہے۔ پھر انسان اپنے ایمان کا اعلان کرتا ہے جب وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اب کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ نماز کا سب سے اہم اعلان ہے اور ایمان کا خلاصہ، اور وہ جملہ جس پر اسلام کی پوری بنیاد کھڑی ہوتی ہے۔ در حقیقت تشہد کا اصل پیغام یہ ہوتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے، ہر عمل، ہر نیت اور ہر پاکیزہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے وقف ہے۔ اور نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور تعلق، یعنی ہر نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام بھیجنا اس محبت کا ایک زندہ اظہار ہے۔ اور پھر توحید کا واضح اعلان، کلمہ شہادت پڑھ کر انسان اپنی توحید کا واضح اعلان کرتا ہے اور ہر قسم کے شرک سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے۔ اسلام کی بنیاد اسی کلمہ شہادت پر ہے اور ہر نماز میں یہ کلمہ دہرایا جاتا ہے۔ نماز کا روحانی اختتام ہوتا ہے۔ نماز کے آخر میں جب انسان تشہد پڑھتا ہے تو وہ دراصل اپنی پوری زندگی کا خلاصہ بیان کرتا ہے کہ میری عبادتیں اللہ کے لیے، میرا راستہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، اور میری گواہی ہے توحید کی۔ میں گواہ بنتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تشہد زندگی کا اعلان، کیونکہ تشہد صرف نماز کا حصہ نہیں ہے، یہ انسان کی پوری زندگی کا اعلان ہے۔
ہر بار جب آپ یہ الفاظ پڑھیں تو انہیں دل کی گہرائیوں سے محسوس کریں۔ نماز ختم ہونے سے پہلے انسان یہ الفاظ دہراتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ الفاظ صرف زبان سے نکلے ہیں یا دل سے بھی؟ دل سے بھی آپ اس کی گواہی دے رہے ہیں یا زبان سے بغیر سوچے سمجھے چند کلمات ہیں جو آپ ہر روز دہراتے رہتے ہیں؟ تو کوشش کیجئے اپنے آپ کو جھنجھوڑیں اور تشہد کو سمجھ کر اور سچے دل سے اور پورے شعور کے ساتھ اس تشہد کو پڑھ کر زندگی کا اعلان کریں اور توحید کی گواہی دیں، تو انشاءاللہ صرف زندگی نہیں بدلے گی بلکہ آپ کی پوری دنیا بدل جائے گی انشاءاللہ۔